Assalamu alaikum and welcome to Building Context by ACI in collaboration with AAA Partnership. The goal of this podcast is to bring inspiring stories and inspiring experiences of alumni by students for the students. The guest that we have today is an engineer, entrepreneur and a government officer. Without further ado, let's welcome Malia Abbas. Malia, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी. कैसा रहा आपका यहाँ का सफ़र जहाँ आप यहाँ तक आई? अच्छा था, मतलब लाइक ट्रैफिक कुछ भी नहीं, आज सैटरडे है तो आज ट्रैफिक नहीं मिली. सही. तो आपके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. आपने सिविल इंजीनियरिंग की एनईडी से, तो मेरा पहला सवाल कि व्हाई एनईडी एंड व्हाई सिविल इंजीनियरिंग? मेरी फैमिली में सब सिविल इंजीनियर हैं, तो एक ट्रेंड है कि अगर आपने इंजीनियर बनना है तो सिविल इंजीनियर ही बनना था. तो कोई फीमेल सिविल इंजीनियर थी नहीं, तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली. और एनईडी इसलिए क्योंकि ख़ानदान में भी से ना सब इंजीनियर तो थे, लेकिन एनईडी से कोई नहीं था. ये तो बहुत अच्छी बात है. मेरे भी ख़ानदान में सारे इंजीनियर हैं, तो मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ उस बारे में. परफेक्ट. तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि एनईडी ने आपकी ज़िंदगी में क्या पार्ट प्ले किया? अगर प्रोफेशनल डोमेन में देखा जाए तो फॉर श्योर एनईडी ने बहुत ही एक फिनोमिनल रोल प्ले किया. लेकिन जो ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है, उस पर आपको थोड़ी सी बीइंग एनईडीएन खुद मेहनत करनी पड़ती है. और अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पार्ट पे कि सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए कैसी रही? एक्सपीरियंसेस और सारे बुरे और अच्छे लम्हात का मिक्सचर. सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इस तरह रही क्योंकि मैं ना बहुत नर्ड थी. मतलब अगर कोई मुझे मेरा बैचमेट अभी भी देखेगा ना तो वो नहीं पहचानेगा, क्योंकि ना मैं एक बहुत ही वो नहीं होता एक अबाया और स्कार्फ लपेट के और बस एक ही बुक्स पकड़ के जो भाग रहे होते हैं. क्लास लेना है, असाइनमेंट्स बनानी है, वो बच्चा जो असाइनमेंट बनाए और जिसकी पूरी क्लास छाप ले, तो इस तरह वाला मेरा थोड़ा सा था. अटायर भी कह सकते हैं या एक रोल था यूनिवर्सिटी के अंदर. और फिर साथ साथ आप वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते हैं, तो फिर आप ग्रूम कर जाते हैं जिस भी डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि हम तो हर कोई इवॉल्व हो रहा होता है ना. तो एनईडी में मेरा रोल एक बहुत ही एक प्योर नर्ड वाला था. आपका बैच 2014 वाला था, आप 2014 में आपने ग्रेजुएट किया. जी. तो एज ए स्टूडेंट आपने जैसे बताया कि आप बहुत नर्ड थी, तो 4 जीपी तो आपकी मेंटेन रही होगी. 3.7 आ गई. 3.7. हाँ. 3.7 इज लाइक जो भी 3.5 से ऊपर होता है हम उसको टॉपर कहते हैं. ये हमारा स्टैंडर्ड है. वो एनईडी भी डिस्टिंक्शन लगा आएगा असाइनमेंट उसका आएगा तो सारी चीज़ उसकी. तो आपके असाइनमेंट को कॉपी होते होंगे. बिल्कुल ऐसी कोई ऐसी स्टोरी कि आपका असाइनमेंट कॉपी हुआ और सर ने आपको पकड़ लिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता था. लेकिन वो जो एग्जाम्स शुरू होने वाले होते थे ना, तो लास्ट डेज पे ना आपको 3 दिन निज़ामी के बाहर खड़ा होना पड़ता था, क्योंकि आपकी जो होती थी नोटबुक्स हो रही होती थी, वो कॉपी हो रही होती थी ना. तो आप वेट कर रहे होते थे कि कब मेरी नोटबुक कॉपी होगी. तो आपको 7 से 8 बज जाते थे घर जाने में. तो ऐसा होता था. आजकल तो पीडीएफ का ज़माना है, तो पीडीएफ बन जाती है. हाँ, आजकल तो कैम स्कैनर लेके सारे. तो आप बताएं कि सबसे मुश्किल कोर्स 4 साल की ज़िंदगी में सिविल इंजीनियर आपको कौन सा लगा था? मुझे सॉइल मैकेनिक्स लगा था. सॉइल मैकेनिक्स वो सर सही से नहीं पढ़ाते थे. आप बोल सकते हैं हम कट कर देंगे. अच्छा, मुझे कभी ना सॉइल मैकेनिक्स आज तक नहीं आती. मतलब टीचर का इतना रोल होता है आपकी लाइफ में कि जो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं आई ना, आज भी मुझे सॉइल मैकेनिक्स से डर लगता है. अगर मुझे उस वक्त इंजीनियरिंग ड्राइंग या जो स्ट्रक्चर्स था वो बहुत अच्छा आता था, तो आज भी मेरा स्ट्रक्चर्स पे कॉन्फिडेंस है कि मैं करूँगी तो मुझसे हो जाएगा. लेकिन सॉइल पे मैं ना 10 दफ़ा सोचती हूँ. लेकिन कुछ लोगों के लिए मॉस भी होता है, तो आपको नहीं लगा कि मॉस मुझे समझ ही नहीं आती थी, लेकिन पेपर में करने के बाद भी मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं पास हो जाती थी. तो मैंने मॉस के बारे में फिर नहीं सोचा. ये बहुत सबसे अच्छा होता है कि आप पास हो जाए. बस पास जिंदगी में ये करना ऐसे. तो अपने बैच के बारे में बताएं कि सबसे क्या इंटरेस्टिंग था आपके बैच के बारे में? मेरे बैच के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते थे ना, आज वो भी बहुत आगे चले गए लाइफ में. तो ये मैंने सीखा कि लाइफ कभी आपको ना करंट फेज में नहीं समझ आती, हमेशा बैक में देखो ना तब समझ आती है. अगर मैं उसी वक्त लोगों को इवैल्यूएट कर लेती कि ये पढ़ता नहीं है, ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये टॉपर है, ये फलाना है, तो शायद मैं अच्छी जजमेंट ना दे सकती. लेकिन अब मैं बैक पे देखती हूँ ना, मैं यहाँ आज खड़े होकर पीछे 10 साल देखूँ, तो ऑब्वियसली जो बच्चे नहीं पढ़ते थे आज वो यूएस में डिग्री कर रहे हैं. जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो आज एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे हैं. और जो पढ़ते भी थे उन्होंने बहुत कुछ और भी कर लिया. तो इट्स नॉट समथिंग कि जो हमें लग रहा था ये बड़ों की यही करेगा, उसने वो नहीं किया. जिससे हमें लग रहा था ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसने बहुत कुछ कर लिया. चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बैच अब फैल चुका है पूरी दुनिया में. हाँ. तो एज ए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. आप
कैसी थी दोनों आपने कैसे अच्छा मैं जब यूनिवर्सिटी में आई थी ना तो मैंने 2 साल बहुत नर्ड होके गुजार लिए ना, फिर उसके बाद मैंने ना सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। वो आप ना एक नंबर्स की रेस में भाग रहे होते हैं ना, तो वो 2 साल मैंने किया। मैंने भी बहुत के सेशनल्स लगते थे तो लिस्ट में सबसे ज़्यादा सेशनल मेरे होंगे, और हमारे ना उस वक्त टाइम में ना एक्सेल शीट बनती थी कि किसके सेशनल सबसे ज़्यादा हैं, तो वो टीचर के आस पास रहना, उनसे सवाल पूछना, वो नहीं तो एक अपना फेस दिखाना होता है कि सर मैं बहुत पढ़ रही हूँ। टीचर्स पेट। हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसा किया है कुछ टाइम ना, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कल्चर है ना, आप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हो। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ 2 साल बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बाकी चीज़ें भी तो होती हैं। फिर मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना शुरू किया। आई स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग इन NIT, और फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके पब्लिक स्पीकिंग को एक्सप्लोर किया, और शायद वो पब्लिक स्पीकिंग थी जो मुझे आज तक काम आती है। मतलब पब्लिक स्पीकर एक NIDian को या एक इंजीनियर को मुझे लगता है बहुत फ़ायदा देता है। तो आपने जैसे बात की पब्लिक स्पीकिंग, तो NDS से आपका ताल्लुक रहा होगा। जी बिल्कुल। पब्लिक स्पीकिंग में आपने कौन से डोमेन को एक्सप्लोर किया था? डेक्लेमेशंस हैं हमारे पास, डिबेट्स हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट्स मैंने आप देखा है, मैंने आपको डिबेट्स में, तो उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। इस तरह हुआ कि ना जब मैं NID में थी तो ये था कि मुझे अपनी वो भी मेंटेन करनी थी ना कि मैं बहुत पढ़ने वाली बच्ची हूँ, और C मेरे ग्रेड्स और मेरी CGPA कितनी है। तो मैंने ना NID के अंदर लो प्रोफाइल रह के पब्लिक स्पीकिंग की, और लोग समझते हैं कि जब हम ग्रेजुएट हो गए ना तो शायद हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी से बाहर हो गए। सरप्राइजिंगली मैंने सबसे ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग ग्रेजुएट होने के बाद की। मैं ग्रेजुएट हुई फिर तो मैं हर यूनिवर्सिटी में गई ना कि लाइक एज अ पार्टिसिपेंट गई, फिर आप ऐसा जब सीनियर हो जाता आप ऐसा जज जानने लगते हो। तो शायद मैंने पब्लिक स्पीकिंग को नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था ये एक आर्ट है, तो इस आर्ट को जितना पॉलिश करोगे ना आपको उतना ही फ़ायदा होगा। तो फिर मैंने वो जर्नी कंटिन्यू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ही। पार्लियामेंट्री डिबेट्स के साथ पार्लियामेंट्री हुई, पार्लियामेंट से किया था? नो, मैंने मॉडल यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट से किया। तो उसकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं आप आपके पार्लियामेंट्री डिबेट्स के बारे में, कि सबसे पहले आपकी कहाँ पे थी? पार्लियामेंट्री डिबेट हमारी कराची में हुई थी पहली वाली, और हुआ ये था कि मैं टीम देखे ऐसी बनती थी, मैं सीनियर होती थी और मेरे साथ NID के 2 जूनियर होते थे। तो बस इसी तरह से आप करते गए, और जो भी अपॉर्चुनिटी आई, बी इट लाहौर, बेस्ट एक्सपीरियंस था वो उसका मैं बताती हूँ। वो हम कहते लम्स, तो लम्स का था यूथ लीडरशिप पार्लियामेंट्री डिबेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लाहौर के अंदर पूरे लम्स के और HSN के और पता नहीं कहाँ के स्टूडेंट्स थे। तो NID का डेलीगेशन जो था बेस्ट डेलीगेशन था वहाँ का, एंड वी लिफ्टेड दिस मच ह्यूज ट्रॉफी। वाइल्स जो होता है वो लम्स वाला। यस एंड आई वाज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन देयर। तो वो एक वो नहीं होती अचीवमेंट कि वो लम्स से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला है, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। तो शायद उसने और ज़्यादा मोटिवेट किया, ना सिर्फ मुझे मोटिवेट किया, फिर हमारे बहुत जूनियर्स भी जितने आइंदा साल वो होता रहा उन सब ने पार्टिसिपेट किया। अभी आप जैसे देखती हैं कि NID में जो डिबेटिंग का सीन है, तो वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपके लिहाज से क्या वो ग्रो किया है उसने या डेड हो रहा है? हुआ इस तरह से था कि हमारे टाइम पे बहुत पीक पे गया, फिर उसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स आए हमारे जूनियर्स में उनके टाइम पे भी बहुत अच्छा गया। मैं ये नहीं कह सकती हमारा टाइम अच्छा था, उनका टाइम भी बहुत अच्छा था। लेकिन ना अभी मैंने देखा करंटली ना बच्चों का, क्योंकि कोविड के बाद से ना चीज़ें थोड़ी सी वो आप कह सकते हैं इम्बैलेंस आया है कि अभी ना लोग ऑनलाइन और ऑन साइट के दरमियान कन्फ्यूज हैं। तो अभी भी वो जो कल्चर था ना डिबेटिंग का ऑन साइट, वो रिज्यूम नहीं हो सका NID में, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो बच्चे दे आर मोर इनटू स्टडीज़, और वो प्रेशर नहीं होता, वो दोबारा से वही वाली फील आ गई कि पढ़ाई। कोविड के बाद बहुत सा पैराडाइम शिफ्ट आया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। एज ए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आप यूनिवर्सिटी लाइफ को। मैं एज ए स्टूडेंट जैसे अपनी क्लास के बारे में, तो क्लास जब बहुत ही बोरिंग चल रही हो, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, और फिर कोई आपका टीचर के साथ कोई ऐसा इंस्टेंस, कोई ऐसा टीचर के साथ आपका फड्डा हुआ हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं फड्डे, तो आपको कुछ था ऐसा? नहीं, मैं ना एम्यून्स कर जो रही थी ना, तो मैंने उसके साथ साथ डिप्लोमेसी अपनी लाइफ में लगानी शुरू कर दी थी। आप डिप्लोमेट थी बस? हाँ, मैंने कहा सोच लिया था, मैंने कहा नहीं अब वो जो प्रैक्टिस किया ना वो इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करती थी कि ना वो नहीं होते टीचर्स के पास, क्वेश्चन सॉल्व करती थी खुद से जो असाइनमेंट्स मिलते थे, और टीचर के पास ना बार बार शो अप होती थी कि सर ये देखिए, सर ये मुझसे हो नहीं रहा, सर ये देखिए इसको मैंने कर लिया है। वो नहीं होता आप टैग करवा रहे होते कि सर काम मैंने किया, बार बार शो करवाते सर मैं हूँ, सर ये काम मैंने किया है, सर मैंने किया। तो ना वो टैगिंग में करवाती थी। तो शायद अब मेरे फ्रेंड्स ना सुन रहे हो, लेकिन मैंने किया था ऐसा। तो मैं ना टैग करवाती थी, टीचर्स को पता होता था कि अगर असाइनमेंट आ भी रहे ना सबके, उसके बाद वो काम तो मलिहा ने किया, क्योंकि एक लड़की सिर्फ मेरे पास आई थी पूछने के लिए। तो ये थोड़ा सा हमारा एक यहाँ पे स्टोरी हुई थी कि एक बच्चे ने कॉपी करके सबको करवा दिया था, और पहले भी होता था, लेकिन मसला ये हुआ कि वो एक कॉपी, उसमें एक गलती थी और वो पूरे बैच की गलती, सर ने कहा पकड़ लिया। तो आप कभी ऐसे पकड़ी गई? होता ये था कि टीचर ना मुझे ही मार्क्स आते थे और बाकी सबको ना एक सर्टेन एवरेज दे दिया करते थे।
تو وہ جو ہائیسٹ سیشنل والا گیم تھا نا وہ میں جیت جاتی تھی. آپ گیم بہت اچھا کھیلتی تھی پھر. ہاں تو ایک ہوتا ہے چتر, آپ چتر تھی, پھر آپ رینچو نہیں تھی. ہاں چتر تھی, پہلے تھی, نو ڈاؤٹ تھی, لیکن پھر آپ کو نا سمجھ آنے لگ جاتی ہیں چیزیں نا. تو پھر میں نے یونیورسٹی میں نا تھوڑا سا یو ٹرن کی طرف میں آنا شروع ہو گئی تھی, اور پھر وہ جو جرنی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت سکھا چکی ہوتی ہے. آج کل تھرڈ ایئر کا 6 سیمسٹر چل رہا ہے اور FIP کی بہت زیادہ اسٹوریز چل رہی ہیں, تو آپ کا کوئی پھڈا ہوا تھا FIP میں, گروپ بہت ٹوٹے آپ کے؟ بالکل. FIP کا نا ایک سین ہوتا ہے NED کے اندر کہ نا جتنے پڑھے لکھے بچے ہو نا وہ ایک ساتھ ملا لو تاکہ آپ کو کام کم کرنا پڑے نا. تو میں وہ تھی جو میں باتیں اچھی کر لیتی تھی نا تھوڑی سی, تو میں نے کہا کہ میں نا وہ لوگ ڈھونڈتی ہوں جو کام اچھا کر لیں. میں باتوں والا ڈپارٹمنٹ دیکھ لوں گی, وہ بچے کام کر لیں گے. میڈیکل ایویلویشن میں آپ سب سے پہلے ہوں گی. تو یار وہ میرے فائنل ایئر والے نہ سن لیں جو میرے ساتھ گروپ بنایا تھا جنہوں نے. نہیں, اب کیا ہی کر سکتے ہیں, اب تو ہو گیا. تو ہوا یہ کہ نا میں نے اس طرح سے گروپ بنا لیا. وہ بہت تینوں بچے اچھے پڑھنے والے تھے, بہت اچھے پڑھنے والے تھے. جب انہوں نے نا مین وائل یہ آبزرو کیا کہ تو کام ہی نہیں کرتی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مجھے بالکل سائڈ لائن کر کے نا تینوں نے خود کام کرنا شروع کر دیا, اور مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا پروجیکٹ چل کیسے رہا ہے نا. آپ کراچی بن گئی. لیکن پھر میں نے کہا نہیں, میں نے نا اپنے وہی اسکلس دوبارہ سے گیدر کیے. جب پریزنٹیشن تھی نا میں نے کہا سر ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے ایسا کیا. اور جب FIP کے مارکس آئے نا میرے ہائیسٹ آ گئے, پھر ان سب نے نا مجھ سے ویسے ہی کٹ آف کر لیا. انہوں نے کہا سارا کام ہم نے کیا, مارکس آپ کو مل گئے. مارکس آپ تو یہ کچھ نا دیکھیں جیتنے کے لیے نا کچھ اسمارٹ اسٹریٹجیز اپنانی ہوتی ہیں, لیکن شاید وہ لانگر رن میں کام نہیں آئی ہوتی تھی, اس وقت کام کر دیتی ہیں. تو میں نے نا تھوڑا سا اسمارٹلی کر لیا تھا. میں نے کہا یہ تو ہو نہیں رہا مجھ سے جو سارا ٹیکنیکل کام تھا, تو کوئی اور اسکلس استعمال کر لوں. آپ نے پراپر سیاستدان والا کام کیا. میں نے کوشش پوری کی تھی. پوری کوشش آپ نے کی تھی کہ آپ سیاستدان کی طرح مارکس مل لینے. میں نے کہا کوشش میں کیا ہے, کوشش میں کیا, کوشش میں کیا. تو بس اب اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے NED کے بعد کی جرنی. ٹھیک ہے. NED سے سول انجینئرنگ کی آپ نے, اور اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف کیا رہی؟ اچھا, NED سے سول انجینئرنگ کرنے کے بعد ہم جو یہ سنتے ہیں نا کہ ہمیں نوکری حاصل کرنی ہے, اور ہر اسٹوڈنٹ ایک ریس میں ہوتا ہے کہ کس کو نوکری جلدی ملے گی. تو ہم سارے اسٹوڈنٹس بھی اسی ریس میں تھے نا. اور بینگ فیمیل نا اس وقت مجھے یہ سننے کو مل رہا ہوتا تھا کہ نا لڑکیاں نا ٹیچر بنتی ہیں سول انجینئر نا, وہ NED میں آئیں گے اور تم پڑھا لینا, تمہاری نا CGPA اچھی ہے, تم NED میں آ کے پڑھا لینا. تو وہاں سے مجھے دل میں ایک بات تھی کہ پڑھانا نہیں ہے. صحیح, وہ چیز انڈرسٹوڈ تھی نا کہ نہیں پڑھاؤں گی تو نہیں. پھر مجھے بھی یہ تھا کہ مجھے بھی نا جاب چاہیے کیونکہ بے عزتی ہو جائے گی, کیونکہ اتنی CGPA کے بعد بھی جاب نہیں ملی. تو وہ ایک سائیکولوجیکل پریشر تھا اور اسٹریس تھا, یہ بہت زیادہ تھا. مجھے نہیں پتا اب نہیں لگتا, لیکن اس وقت بہت زیادہ اسٹریس تھا کہ مجھے بھی جلدی سے نوکری چاہیے. میری انہیں تو روز بچے نا اسٹیٹس لگا رہے تھے, آج اس کو مل گئی, آج اس کو مل گئی, آج اس کو مل گئی, وہ الحمدللہ کر کے نا سب چیزیں. تو وہ جو پریشر تھا نا وہ ڈے بائی ڈے پائل اپ ہو رہا ہوتا تھا. پھر ساتھ ساتھ پیرنٹس کا پریشر تھا کہ آمنا انہیں تو جو بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے گھر میں تم نے CSS کرنا ہے, تو انہیں تو سول سروسز جوائن کرنی ہے. ایک وہ پریشر تھا, ایک اپنے اندر کا مسئلہ تھا کہ مجھے تو انجینئر بننا ہے. تو میں نے دونوں کو مینٹین کرنے کی کوشش کی. میں نے ایک فرم جوائن کی, آئی واز اسٹرکچرل ڈیزائن انجینئر فار برجز اینڈ بلڈنگس. تو وہ میں پورا صبح سے 6 بجے تک, 8 سے 6 میں برجز ڈیزائن کرتی تھی, اور اس کے بعد پھر میں جا کے تیاری کرتی تھی سول سروسز کی نا. یہ ہوتا رہا 6, 7, 8 مہینے گزر گئے تھے. تو مجھے لگتا تھا یونیورسٹی ٹف ہے. پھر مجھے سمجھ آنے لگی نہیں, اصل لائف تو یونیورسٹی کے بعد تھی. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی, وہ تو جسٹ لائک ایک چھوٹا سا وہ تھا, ٹریلر تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ تیاری شروع کر دی. پھر فادر نے کہا کہ چھوڑو یہ اپنی جاب, یہ تو بعد میں بھی ہو جائے گی نا, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تم چاہو جاب کر لو. اور مجھے اپنے نا آفس میں بھی سمجھ آ گئی تھی, اور یہ جو باقی سارے اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کریں گے کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ نا فرمس میں آپ 2 سے 3, 4 مہینے سیکھتے ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد نا ریپیٹیشن آف ٹاسک ہے, اور آپ کی نا اسپیڈ دیکھی جاتی ہے کہ یہ کام نا بہت جلدی ہو جاتا ہے, کام آپ وہی کر رہے ہوتے ہو. تو اٹس لائک کہ نا آپ ریپیٹیشن آف دا سملر ٹاسک ٹائم اینڈ اگین ہے. پھر آپ کی ساری زندگی نا اسی چیز کی ریپیٹیشن میں گزرتی ہے, آپ 2 سے 3 چیزیں نئی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو سول انجینئرنگ کی فیلڈ ہے نا یہ بہت سلو پیس سے گرو ہو رہی ہے. اگر میں 2-3 سال بعد واپسی بھی آئی نا تو یہ فیلڈ ایسی ہی رہے گی. اس کے بعد بھی برجز اور بلڈنگس جو ہے نا وہ سیف اور ای ٹیپس پہ ڈیزائن ہو رہے ہوں گے, جو کہ آج بھی ہے نا. تو یہ وہ شاید اس وقت تھوڑی سی مجھے کلک کر گئی تھی بات کہ ایسا ہی ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں آرام سے بیٹھ کے اب تیاری کرتی ہوں. تو پھر میں نے مجھے سول انجینئرنگ والا پورا وہ تھا نا ایک جرنی تھی, اس کو کلوز کیا, کمپلیٹلی کلوز کیا, اور میں نے اسٹارٹ کر دی اپنی سول سروسز کی تیاری.
پھر تیاری ہوتی گئی. اس کے لیے مطلب لائک پہلا اٹیمپٹ, دوسرا اٹیمپٹ, تیسرا اٹیمپٹ. ہوتا یہ تھا کہ پریشر پائل اپ ہو رہا تھا, کیونکہ بیچ میں آپ کوئی فائنینشلی اتنے ہم اسٹرانگ تو نہیں ہوتے نا کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہوں اور ہم آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکیں. اور پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی کہ کب پاس ہوگا, اب کیوں نہیں ہو رہا. خاندان والوں کے میسیجز آتے ہیں. ایگزیکٹلی, سب کی ایکسپیکٹیشنس تھی, وہ تو CS کا پڑھ رہی ہے اور آپ فرینڈس کو نہیں بتا سکتے, وہ کہ کہاں ہو تمہاری شادی ہو گئی کیا, اس طرح کے سوال. پھر آپ کی فیملی کو ہوتا ہے کہ بیٹا مطلب لائک اسٹارٹ یور لائف, اور آپ خود پریشر میں ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں, مطلب مجھ سے تو نہیں ہو رہا یہ سب چیزیں. ایک طرف آپ کو یہ ہے کہ میں سول انجینئرنگ میں واپسی نہیں جا سکتی, کیونکہ جو میرے فرینڈس تھے اب تو وہ میرے سینئر ہو گئے نا, میں تو واپسی نہیں جا سکتی. اور لوگ کیونکہ پبلک اسپیکر تھی تو لوگ مجھے جانتے تھے, تو وہ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے آپ فیملیئر فیس ہو, لوگ جانتے ہیں کیا وہ کیا کر رہی ہے, تو اس کا بھی شرمندگی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ وہ پاس نہیں ہو رہا تھا جو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا. فیملی کی ایکسپیکٹیشنس وہ نہیں ہوتا, وہ مڈ لائف کرائسس, وہ فل آگے گھما پیچھے کھایا آپ کا یہ. بالکل. اور اس وقت نا آپ کی شاید نا جو ہوتی نا آپ کی کریج کا ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہو اور آپ کتنا بیئر کر سکتے ہو. وہ ٹائم تھا کہ جو آپ کو صرف پاس کرنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں تو اب ہو نہیں رہی ہیں, میرے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن یہ وقت مجھے کسی نہ کسی طرح گزارنا ہے چپ کر کے نا, کیونکہ آپ کسی کو جواب نہیں دے سکتے, آپ کے پاس خود جواب نہیں ہوتا نا, آپ خود انتظار کر ہوتے کب وقت آئے گا میرا نا. پھر مین وائل میرا تینوں اٹیمپٹ میں CSS پاس نہیں ہوتا, اور جب پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ تو بہت بڑا. پھر میری امی پوچھتی بیٹا اب کیا ہوگا, میں نے کہا مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا. پھر میں خود سے سوال پوچھتی تھی میں بڑوں کی کیا بنوں گی, کیونکہ اب ایک جرنی تو ختم ہو گئی تھی نا, تو دوسری جرنی اسٹارٹ کرنی تھی, لیکن وہ کیسے اسٹارٹ کرنی تھی مجھے کچھ پتا نہیں تھا. پھر آپ ایک مزید ایک نہیں ہوتا ایک ڈاؤن ہل آپ کی ٹریجیکٹری آتی ہے نا, مطلب آپ ایک MD سے جب آپ گریجویٹ ہوتے ہیں نا تو آپ بہت اس کے ساتھ ہوتے ہو, پیشن کے ساتھ, میں دنیا بدل دوں گا اور میں نے یہ کر لینا ہے, میں نے وہ کر لینا ہے, میں باہر جاؤں گا یا جاؤں گی تو بس سب کچھ ہو جائے گا. اس پیشن کے بعد جب آپ ریئل لائف دیکھتے ہو نا, اور جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس اسٹیچر سے نیچے لا رہی ہوتی ہے, اوپر جانا آسان ہوتا ہے, نیچے آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی پبلک اسپیکنگ بھی کر رہی تھی نا, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ آرٹ ہے, یہ مجھے نہیں چھوڑنا. وہ جو نیچے والی ٹریجیکٹری تھی نا وہ صرف آپ کو پتہ ہوتی ہے, اور آپ ایک ہیپی فیس کے ساتھ نا سوسائٹی میں موو کر رہے ہوتے ہو, لیکن وہ جو ریل ہوتا ہے وہ آپ خود پین آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے. پھر آیا کہ جب سب کچھ ڈاؤن ہل ہوا نا, ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا, اور جو کچھ ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں. اور اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید نا لوگ پریشان تھے, مجھے نا سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی, میں سوچتی تھی کہ نا سب رک گئے, اگر میں کچھ نہیں کری نا تو دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو وہ میرے لیے نا شاید آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے تھا کہ نا میرے لیے وہ ایک بریک تھا. آپ زندگی میں نا صرف بھاگ رہے تھے, تو آپ کو نا ایک سرٹن بریک چاہیے تھا کہ کوئی تو رکے, میں رک کے سوچوں تو, کیونکہ آپ صرف دیکھ رہے تھے دنیا تیز بھاگ رہی ہے, اور آپ کو تھا کہ یار اس بھاگنے میں کیسے بھاگوں, ابھی تو میں اسٹارٹ پہ ہوں اور میرے تو فرینڈس فنش لائن کے قریب ہے, اور میں تو 6-7 سال کا ایکسپیرینس ان کا تو ہو چکا ہوگا. وہ ہو چکا, میں کیسے بھاگوں, مطلب لائک اٹس جسٹ اے اسٹارٹ, اور کہاں جاؤں. پھر میں سوچتی تھی کہ کہیں میں انٹرنشپ ہی نہ کر لوں, لٹرلی. مطلب آپ سوچتے نا کہ اب کہاں جاؤں, مطلب میں کسی کمپنی میں جا کے بولوں کہ سر مجھے جاب دے دے, وہ والی چیز نہیں تھی. کیونکہ آپ جب بیوروکریسی کی تیاری کر رہے تھے تو آپ ایک نیکسٹ لیول پہ ایک پالیسی میکر بن کے سوچ رہے ہوتے ہو نا کہ یہ ہوگا, یہ سولوشنس ہونے چاہیے. یہ میرا اسکور ایکسیپشنل تھا, لیکن ایک ہوتا ہے نا آپ کا ایک پیپر ہی نہیں پاس ہو کے دے رہا, انگلش ایسے ہاں, تو وہ سب کا نہیں ہو پاتا, تو پتہ نہیں, پر وہ بہت چیزیں ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے آپ کا جو برین ہوتا ہے نا ایک سرٹن ٹون پہ سیٹ ہوتا ہے, اس سے نیچے آنا نا بہت مشکل ہو رہی تھی, لیکن آپ نے تو آنا تھا. تو آ گیا کووڈ. جب کووڈ آیا نا تو اس کے بعد نا ہوا یہ کہ NID کے اوپر نا میرے کچھ پیسے ڈیو تھے. میں نے ماسٹر اسٹارٹ کر دیا تھا بیچ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی ٹاؤن پلاننگ نا, میں نے چھوڑ دیا. میں NID کے پاس گئی, میں نے کہا میرے پیسے واپسی کریں. انہوں نے کہا میڈم پیسے تو واپسی ہوتے نہیں ہیں, یہ ہائیڈرو کلائمیٹالوجی کا سر عمران کورس کرا رہے ہیں, جا کے وہ پڑھ لیں, ہائیڈرو کلائمیٹالوجی. میں نے کہا اچھا, میں سر کے پاس گئی, سر نے کہا ہاں شام میں کلاس ہے آ کے بیٹھ جانا. میں نے فیس بھی نہیں دی تھی, میں بیٹھ گئی کلاسیں لینے کے لیے. پڑھتے ایسا ہوا کہ مجھے خیال آیا کیوں نہ ہم نا مذاق میں نا وی نیڈ ٹو اسٹارٹ نیشنل ڈائلاگ آن کلائمیٹ چینج.
اور ہم نے سارے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا اور ہم سب نے نا وہ شروع کر دیا کام نا. ہم پوڈ کاسٹ کرتے رہے. ہم پوڈ کاسٹ ایسے کرتے تھے کہ ہم کمپنیز کے سی ایوز کو بلاتے تھے, ان کا انٹرویو کرتے تھے, کیونکہ کووڈ میں لاک ڈاؤن تھا اور سب گھر پہ تھے. تو ہم جس کو بھی کہتے ہیں نا آ جائیں, تو لائک جکارتا سے یونیسکو کا ڈائریکٹر آ رہا ہے, تو نیدرلینڈ سے کلائمیٹ سائنٹسٹ آ رہی ہیں, تو آسٹریلیا سے کوئی آ رہا ہے, نیپال سے کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے نا اپنی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ فٹ پرنٹ بنانا شروع کر دیا نا, ہر جگہ ہم پہنچ گئے. اور ہم لائیو کرتے تھے سارے شوز. اور میرا اس وقت بھی لائک ڈاؤن ہل والا ہی تھا, مطلب آپ نے تو سو کے اٹھنا ہے 6 بجے اور 8 بجے آپ نے لائیو جانا ہے. تو ایک عجیب جرنی تھی نا, لیکن میں نے یہ رکھا کہ بھائی کرنا ہے کرنا ہے. اٹ واز اے فن پارٹ ہمارا, کیونکہ ہم نا اس سے اپنے آپ کو خود سے خوش رکھتے تھے نا. ہوتا رہا. پھر ہم نے مزید کام کیا. پھر کیا ہوا کہ ہماری نا ریچ بڑھنا شروع ہو گئی, کیونکہ کووڈ میں سب گھر پہ تھے. اور آڈینس آپ کے پاس تو بلک میں آ رہی تھی. آڈینس بلک میں آ رہی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ دے آر دا ون جو نیشنل لیول پہ ڈائلاگ کر رہے ہیں. اور ہمیں کمپنی سیریسلی لینا شروع ہو گئی. جو سینئر پوزیشن ہولڈ کرتے تھے انسٹیٹیوشنس میں, انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا, مطلب ریچ آؤٹ ان اے وے کہ انہوں نے ہمیں انٹرویوز دینا شروع کیے, ہمیں سیریسلی لینا شروع کیا. سب چیزیں ہوئی. تو ہم نے جو اپنی پروفائل تھی وہ اسٹیبلش کر لی تھی کووڈ کے دوران ہی نا. بالکل جیسے ہی کووڈ ختم ہوتا ہے ہم نے اس کو فل فلیج لانچ کیا. پھر ہم نے اس کو کمپنی میں ٹرانسفر کیا, نیشنل ڈائلاگ آن کلائمیٹ چینج ٹو ایکوسول SMC پرائیویٹ لمیٹڈ. ہم نے کلائمیٹ کنسلٹنسی پہ کام شروع کر دیا. پھر ہم نے نیسپا, PCRWR, برانڈس ڈفرینٹ بیوٹمس یونیورسٹی جیسے ان سب کے ساتھ پارٹنرشپ اسٹارٹ کی. ہم نے ان کے ساتھ کانفرنسز کی, ہم نے ان کے ساتھ سیمینارس کیے, ہم نے کنسلٹنسی اسٹارٹ کر دی. یو نیم اٹ. ہم نے کہا کلائمیٹ کا کام ہے, ہمارے پاس آ جانا. تو جیسے آپ نے بات کی کہ کووڈ ایرا میں آپ نے ساری چیزیں شروع کی تھی, تو اس ایرا میں سب گھر میں کوارنٹین تھے, تو اس کا کوئی آپ کے پاس کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے؟ بالکل. ہم نا جو لائیو شوز کرتے تھے نا اپنے سارے اسٹریم یارڈ سے جا رہے ہوتے تھے لائیو. تو میرے ڈرائنگ روم میں ایک سرٹن کونا بنایا ہوا تھا, میں نے اس کو نا وہاں بیٹھ کے نا ہم لائیو ساری اپنے کیمراز اور لائٹ سیٹ کر کے نا, کیا ہوتا تھا لائٹ بھی اس ہوتی تھی کہ میں اپنی امی کا دوسرا فون سامنے رکھتی تھی, اس سے میری آنکھوں میں کنٹینیوسلی لائٹ پڑ رہی ہوتی تھی, اور ایک اپنا ہی فون سامنے رکھ کے ہم سارا بالکل کوئی بجٹ نہیں تھا ہمارا. اور ہم جو وائس یوز کرتے تھے وہ بھی میری اپنے فون کی یوز ہو رہی ہوتی تھی. مطلب تھا یہ کہ ایک میرا فون تھا اور ایک امی کا فون لائٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا, جو میری آنکھوں میں کنٹینیوسلی مار رہی ہوتی تھی, اور ہم بیٹھ کے کام ہو رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا اور مجھے اپنی ڈرائنگ روم کی لائٹس کھولنی پڑتی تھی زیادہ. تو کووڈ ٹائم پہ گرمی بھی جب ہوئی تھی تو ہمارا بجلی کا بل زیادہ آ رہا تھا نا. تو ابا نے کیا کیا, انہوں نے آ کے نا, ہم لائیو سیشن ہے اور میرے گیسٹ تھے جکارتا سے, اور میرے ابا نے آ کے لائٹس آف کر دی. کتنا بجلی کا بل آ رہا ہے, ہر وقت 1 گھنٹے کی لائٹیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہ سب مجھے ہوا کہ میں پپا لائیو ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کیا لائیو ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب نا ان کے لیے سب چیزیں تھیں کہ ٹائم ضائع کری اور بجلی کا بل تمہاری وجہ سے بہت زیادہ آ رہا ہے. تو یہ ایک شو میں ایسا ہوا. اور ایک دفعہ ہوا تھا میری بہن کے بچے آگے بیچ میں وہ بول رہے ہیں, تو لیکن آپ مینیج کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا بس کرنا ہے تو کرنا ہے. اسی لیے میں نے بھی جب ہمارے آن لائن کلاسز ہوتی تھی تو میں نے کارنر رکھا تھا, اس کے پیچھے کوئی آ نہ رہا ہوں. 2-3 بار امی گزرتی تھی, امی کہتی تھی کیا چل رہا ہے, کلاس چل رہی ہے امی, یہاں سے جائیں آپ. میں کرتا تھا سوری میری امی آ گئی یہاں پہ, سوری تھینک یو. تو اس کے پوڈ کاسٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. جکارتا ڈفرینٹ نیشن سے آپ کے پاس آتے تھے لوگ, ان کو آپ نے ریچ کیسے کیا؟ اچھا یہ چیزیں نا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لٹرلی ہم کیا کرتے تھے کہ نا ان کا ای میل نکال کے ان کو سمپل ای میل ڈراپ کرتے تھے, جس کا آن لائن ہمیں نمبر مل جائے نا ہم اس کو آن لائن کہتے تھے. اور ہم خود بھی سرپرائز تھے کہ لوگ فوراً سے نا رسپونڈ کر دیتے تھے. اور ہم نے نا اپنے آپ کو پھر نا ایک نہیں ہوتا, ایک اپنے آپ کو کنسٹرین نہیں کیا. ہم نے کہا ہم اس کا CEO بلائیں گے, ہم MD بلائیں گے فلاں کمپنی کا, ہم فلاں ڈائریکٹر کو بلائیں گے. تو ہم نے نا اپنے خواب تھوڑے سے بڑے کر لیے تھے. ہم نے کہا ہم بڑی چیزیں کریں گے. اور اس کے پیچھے نا جب آپ بہت لو دیکھ چکے ہوتے ہو نا, تو آپ کے پاس نا کچھ کھونے کے لیے نہیں ہوتا. تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں کریز سے باہر نکل کے کھیل سکتی. زیادہ کیا ہوتا ہے نو, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. اور کلائمیٹ چینج میں مجھے کون جانتا ہے. تو جو میری فیلڈ ہے جہاں پہ میں نہیں ایکسل کر سکی, اس کے بعد پھر میرا فیئر ختم ہو چکا تھا. تو وہ والی چیز ہوتی ہے نا, جب آپ کو ڈر نہ ہو نا کہ کیا ہوگا, تو پھر شاید آپ بہت سارے کام کر چکے ہوتے ہیں, آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. اور کلائمیٹ چینج اور ایکوسول یہ دونوں آپ سائملٹینیسلی لے کے چل رہی ہیں, تو ان دونوں کے بارے میں بتائیں کہ ان دونوں کی خاصیت کیا ہے اور یہ ابھی کہاں تک پہنچے ہیں دونوں. اچھا اس طرح سے تھا کہ جو ہم نے اس کو سیمینارز, کانفرنسز اور ٹریننگ سے اسٹارٹ کیا تھا,
इको नेशनल डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज को, फिर हमने इसको इकोसॉल में कन्वर्ट किया था. इकोसॉल का जो अभी करंट एम है वो ये है कि वो क्लाइमेट लिटरेसी पे काम करेगी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे पास ना क्लाइमेट लिटरेसी का बहुत फुकदान है. हम अगर यूनिवर्सिटी के अंदर NED के अंदर भी मैं खड़े होकर बात करूँगी ना व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, तो सिवाय सर इमरान के स्टूडेंट्स के कोई भी नहीं बता सकता. ऐसा है ना? ऐसा है. आप इंडस्ट्री में भी जाके पूछेंगे ना व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, उनको नहीं पता. जब तक आप लोगों को क्लाइमेट चेंज बताएंगे नहीं ना, आप उनको अडेप्टेशन की तरफ नहीं ला सकते. बेसिकली उनका ये होता है कि हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या फायदा भाई, गर्मी सबको लगती है, आपको एसी लगाने, एसी लगा ले, फिर दे आप बिल के इलेक्ट्रिक को ना, आप नहीं दे सकते ना. तो हमारे क्या है कि ना हम लोग सोल्यूशंस की तरफ नहीं जाते और हमें लगता है सोल्यूशन कोई और देगा. ये है. तो हम ना किसी का इंतजार करते हैं कि कोई सोल्यूशन, देखें गर्मी हो गई है तो अभी हम इंतजार करें कोई टेक्नोलॉजी आएगी या घर ऐसे बनना शुरू हो जाएंगे ना तो हमें गर्मी कम लगेगी. तो हमें ये नहीं लगता कि सोल्यूशन हम ही हैं. हम क्यों वेट करें किसी के सोल्यूशन देने का, जबकि हमारे पास भी वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर काम करने की. बजाय इससे कि हम मसीहा ढूंढें, हम खुद मसीहा क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं बन रहे हैं, हमें क्यों इंतजार है. तो पहले आपने सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप बिजनेस और फिर गवर्नमेंट जॉब. तो इन सबको मिला के अगर आप देखना चाहें तो क्या ही करना चाहती थी आप जिंदगी में? मैं क्या करना चाहती थी, जब मैं ना हर फेस में ना लाइफ के कुछ डिफरेंट करना चाह रही होती थी ना. फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज इन NED तो मुझे सिविल इंजीनियर बनना था और ना मैं जैसे वो नहीं होते वो मेगा स्ट्रक्चर्स देखा करती थी. मुझे भी बुर्ज जो ना खलीफा टाइप कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी थी, मुझे ब्रिजेस देखने थे, मुझे डैम्स डिज़ाइन करने थे. वो एक नहीं होता वो जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के ख्वाब होते हैं कि जो पढ़ा है तो जो उसको पढ़ा है बड़ी पिक्चर में वो कैसा दिखेगा. Yes. और मैं भी कैप पहन के एक प्रोजेक्ट मैनेजर खड़ी होंगी, अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाऊंगी फेसबुक पे अपडेट. हाँ, फेसबुक पे अपडेट. लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है कि अगर आप नौकर हैं तो ना फिर आप नौकरी ही करेंगे. ये चीज़ मुझे ना थोड़ा सा वो इशू लगता था. अपनी पर्सनालिटी के साथ भी क्लैश लग रहा होता था कहीं ना कहीं जगह पर, कि हम यूनिवर्सिटी में सुनते थे अच्छी जॉब और अच्छी जॉब. तो जब आप उस सारे ना चीज़ को लेकर ट्यून हो चुके होते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं ना तो आपको होता है अच्छी नौकरी और अच्छी नौकरी. और मैंने देखा कितने स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ थे वो आज भी अच्छी नौकरी है. अच्छी से बेहतर दर की तलाश में लोग, लेकिन नौकरी ठीक है ना. कितने ही काबिल लोग थे कि वो अपना वो नहीं ले सके, इनिशिएटिव इसलिए नहीं ले सके क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी या नौकरी में ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, और तीसरा ये यार रिस्क कौन ले, चलेगा या नहीं चलेगा. तो कुछ लोग का जो ये फेयर था ना कि होगा नहीं होगा, इतनी अच्छी भली नौकरी कौन छोड़े, या मतलब लाइक अब हमारी उम्र नहीं है ये रिस्क लेने वाली, ये तो बहुत पहले होता है, ये तो आप पहले करना होता है, या हमारी तो अपनी परेशानियाँ इतनी हैं, फैमिली कौन सपोर्ट करेगा. तो इस पूरी जो सारे जो इश्यूज़ में ना वो बस एक नौकरी के बाद दूसरी अच्छी नौकरी और तीसरी अच्छी नौकरी. मेरे साथ भी यही था कि ये मैं सोच रही थी सब कुछ, लेकिन बीच में जो वो बहुत फेलियर्स के बाद ना आप बस थक चुके होते हैं. आप कहते हैं कोई बात नहीं, रिस्क में कोई मसला नहीं. तो आपने वो नहीं सोचा जो आज हमारा कौमी खेल है, ओवरसीज पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान को कहना कि आप बहुत लकी हैं पाकिस्तान में, हमें देखे हम बाहर ये सब कुछ कर रहे होते हैं. नहीं, मेरा बिल्कुल प्लान था. एक वक्त आया था मैंने कहा मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना और अब बस मैं जा रही हूँ और फलाना. लेकिन ना मुझे ये समझ आ चुकी थी कि पाकिस्तान में ना मसला बहुत ज़्यादा, अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करती हूँ ना तो मसला तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा है ना, क्योंकि वहाँ तो हर कोई लिटरेट है. अगर मैं यहाँ कहूँ ना कि मुझे 1 मिलियन नेशनल क्लाइमेट लिटरेसी प्रोग्राम रन करना है तो वो मैं पाकिस्तान में कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ किसी को पता नहीं है. तो बताने में ज़्यादा फ़ायदा है रात के मैं किसी और मुल्क में जाऊँ जहाँ सबको पता है. सही. तो मेरे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर सकूँ. अभी हमारे पास रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाले, क्योंकि लास्ट बैच चल रहा है हमारा, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, और उसके बाद 3rd ईयर वाले भी फाइनल में आ जाएंगे, और तो उनको मार्केट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप उनको क्या एडवाइस देंगी कि क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया मार्केट को, डिफरेंट मार्केट्स को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, जो बच्चे अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं वो ऑब्वियसली जाएं और पहले अच्छी जगह जॉब करें, क्योंकि ना आप उस पहले कल्चर को समझेंगे. आप जिस कल्चर में नहीं गए आप वो कल्चर क्रिएट नहीं कर सकते ना. अगर आप कह रहे हैं ना मुझे सीधा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, तो आपको अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पता नहीं है, आपको एकेडमिक्स का पता है. तो पहले आप वो मार्केट को में इंटर हो और आप एक्सप्लोर करना शुरू करें कि मार्केट में काम कैसे होता है, और सिर्फ ये ना करें कि जाएं अपने PC पे बैठे और उठ के घर आ जाएं. हाँ
آپ اپنے وہاں پہ لنکس بنائیں, اپنے کانٹیکٹس بنائیں اور اپنا ویژن بڑھا رکھیں. چھوٹے ویژن کے ساتھ مت مارکیٹ انٹر کیجیے گا نا. جب آپ کو پتا ہوگا نا کہ مجھے 2 سال 3 سال میں کرنا کیا ہے, آپ اس حساب سے اپنا پلان بنائیں. اگر آپ کو گورنمنٹ جابس کی طرف جانا ہے تو ابھی سے ہی آپ اس چیز کو ایکسپلور کرنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. بینگ کراچیائٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ جابس کراچی والوں کو ملتی ہیں, اور بہت ساری سیٹس ہیں جو کراچی والوں کے لیے ہوتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ ایک میتھ ہے کہ کراچی والوں کو نہیں ملتی؟ جی یہ مت ہے. میں کراچی والی ہوں, میں اردو اسپیکنگ ہوں, مجھے پیسوں سے نہیں ملی, اور اس کے بعد بہت سارے ٹیسٹ تھے جو میں نے کلیئر کر لیا. مطلب یہ تو میری ایک جاب ہے, اس پر دوسری تیسری میرے ٹیسٹ پاس ہونا شروع کرتے. ایک ہوتا ہے نا آپ کا اچھا وقت آ جاتا ہے تو ملتی ہیں جابس. آپ پڑھتے نہیں, کراچی والے نہیں پڑھتے. میں آن ریکارڈ بسٹ کر دیا کراچی والے نہیں پڑھتے, یہ نہیں گورنمنٹ جاب. کامنٹس میں لوگ آ رہے ہوں گے ابھی کہ ہمیں نہیں ملتی اور یہ وہ نہیں, آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ اگر میں اکیڈمی میں پڑھاتی ہوں جہاں پہ سول سروسز کی تیاری ہوتی ہے, وہاں پہ بچے یوزلی کراچیائٹس, ان کو کچھ نہیں پتا. ان کو تب پتہ چلتا ہے گورنمنٹ جابس کا جب وہ 29 اور 30 ریچ کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز آپ کو 24 اینڈنگ وہ تو بالکل اینڈنگ ہے. وہ کہتے ہیں میم ایک اٹیمپٹ تو دے لوں نا, اتنا چانس تو ہے نا میرے پاس. تو نہیں, آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اور اٹس ناٹ لائک کہ میں صرف ایک ہی کام کروں گا. ہم اس دنیا میں ہیں کہ آپ کے یہاں پہ ٹرینڈس شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ سب کو ملٹی ڈائمینشنل ہونا ہے. ملٹی ڈائمینشنل ان وے آپ کو اپنی کمیونیکیشنس میں, آپ کو اپنی لائف کی اپروچ میں, اور آپ کو اپنے اسکل سیٹ میں. اگر آپ ملٹی ڈائمینشنل ہوں گے نا تو آپ ہر مارکیٹ کو ایکسپلور بھی کر سکیں گے, اور ہر مارکیٹ کا حصہ بن بھی سکیں گے, اور اپنی چوائسیز کے مطابق نوکری لے سکیں گے. کوئی نوکری نہ آپ پہ امپوز نہیں کرے گا. آپ کے پاس چوائس ہوگی کہ آج مجھے یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے تو 2 سال بعد میں وہ چیز سیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے اس مارکیٹ میں انٹر ہونا ہے, تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں, کیونکہ آپ کے پاس وہ ویژن بھی ہوگا, وہ اسکل سیٹ بھی ہوگا, اور ایکسپیرینس بھی آپ مین وائل گین کر چکے ہوں گے. ایک تو یہ ایڈوائس ہے. دوسرا یہ کہ ایڈوائس اور اپنے مینٹورس وہ سلیکٹ کریں ایڈوائس کے لیے, اور اپنے مینٹورس کو وہ سلیکٹ کریں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نا ہر کسی سے, ہمارے اسٹوڈنٹ سے ایڈوائس لے رہے ہوتے ہیں, اپنے فرینڈ سے یار بتانا کیا کروں, ایسا نہیں کریں, ٹھیک ہے نا. سول برادرز پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہاں ایسا نہیں کریں. آپ ان کی جرنی کو, ان لوگوں کو نا مارک کریں جیسا آپ کو بننا ہے, اور آپ ان کی جرنی کو فالو کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں نا چوز یور ٹیچرز وائسلی. تو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر آپ کو نا ان کی اسٹرگل کو دیکھ کے نا سمجھ آ جائے گا کہ اتنی اگر میرے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں نا تو یہ جسٹیفائڈ ہے. آپ کو نا ایلین نہیں فیل ہو رہا ہوگا کہ جو ہے نا وہ کرم اللہ صبح تو آفس جاتا ہے اور شام میں گھر آ جاتا ہے, میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جرنی ایسی ہی ہے. اور تیسرا یہ کہ ہوپ فل رہیں, مطلب ان اے وے آپ کو باہر بھی پڑھنے جانا ہے, آپ جائیں, آپ کو, لیکن آپ کا ویژن ہو کہ میں باہر جا کے صرف وہی 9 to 5 کر رہا ہوں, یا صرف زیادہ پیسے کمانا میرا پرپس ہے, یا میرا پرپس ہے وہ ملک میں آ کے کچھ کر لینا. یہ باتیں بہت عجیب لگیں گی ان حالات میں کہ مجھے ملک میں آ کے کچھ کرنا ہے, لیکن نا یہ ہے کہ آپ باہر سے کچھ بھی کر کے آ جائیں نا, پاکستان میں آپ کا بہت اسکوپ بن جاتا ہے. صحیح ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ ہم US کا اسٹیمپ لگاؤ نا تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, اور انشاءاللہ آپ اتنے قابل بنیں گے کہ آپ ایک دن پاکستان میں اور دوسرے دن US اور کینیڈا, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. کلوزنگ ریمارکس کے لیے ہم بس یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ملیہ 10 سال بعد اپنے آپ کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے, اور پاکستان کے لیے آپ کے کیا ویژن ہے؟ اچھا, میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں ابھی کہ آئی ہیو ناٹ کم دس فار ٹو اونلی کم دس فار. تو ایک وقت آتا ہے نا, سوچو تو کہ یار اب تو یہ بھی ہو گیا, گورنمنٹ جاب بھی ہو گئی, یہ آپ کی چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بھی ہے, اور صحیح ہے, آپ پبلک اسپیکنگ بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, تو کیا مجھے یہی کرنا تھا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لرن کر رہے ہیں, اور آپ بہتر سے بہتر ہونے کی جب خواہش رکھتے ہیں نا تو آپ ہو جاتے ہیں. پہلی چیز نا ول ہوتی ہے, کیا آپ چاہتے ہیں ایسا؟ ہمارے نا لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شاید ان کو بنا دے گا آگے. نہیں, آپ نے خود ہی بننا ہے, اور آپ نے خود ہی چاہنا ہے, اور شاید آپ خود ہی واحد ہوں گے جو خود پہ یقین رکھ رہے ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا چیزیں ایسے ہو جائیں گی, تو آپ واحد ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ایسا ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات ہے سوچ, میری سوچ ہے کہ کچھ ہو جائے گا, ہو جائے گا, بھروسہ ہے. ہاں, تو آج سے 5 سال بعد اگر ہم انشاءاللہ ملے تو چیزیں کچھ نہیں ہوئی بھی ہوں گی. تو میرا جو بھی ریسنٹ پلان ہے وہ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشنس پہ کام کرنے کا ہے. پاکستان میں میرا پلان ہے کہ میں جو ہے وہ 1 ملین جو نیشنل کلائمیٹ لٹریسی پروگرام رن کر رہی ہوں اس کو 10 ملین کے اوپر لے کے جاؤں. پاکستان فرسٹ ساؤتھ ایشین کلائمیٹ لٹریٹ کمیونٹی بنے, اور ساتھ ساتھ ہم کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے اوپر ہیٹ انسولیشنس پہ کام کرنے جا رہے ہیں.
اور یہ اب تک کے چھوٹے چھوٹے پلانس ہیں. اور جو اگر میں لانگر رن میں دیکھوں تو میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم سب کو پالیٹکس کو جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس چیز کو جب ہم لوگوں کو اختیار دے دیتے ہیں نا اپنے فیصلے کرنے کا, تو ہم انہیں سوال نہیں کر سکتے. یا تو اپنے ڈیسیشنس خود لو, اگر دوسروں کو اپنے ڈیسیشنس کا ذمہ وہ دے رہے ہو نا اتھارٹی, تو پھر ان کے ڈیسیجنس کو ماننا پڑے گا, اور پھر آپ کے پاس سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں تو پہلے اندر وہ کیپیبلٹی خود بنے, خود وہ اسٹیپ بنے, خود چینج بنے, رادر کہ آپ کسی چینج کا انتظار کریں. تبدیلی خود کے اندر لانی ہے, تبدیلی خود بن جائے. ہمیں تبدیلی اپنے اندر لانی ہے, تبدیلی اپنے اندر لانی ہے, اور تبدیلی آپ ہی ہیں. تو تبدیلی باہر سے نہیں آ رہی, تبدیلی آپ ہی ہیں, اور آپ ہی اس تبدیلی کو آگے لے کر چلیں گے. اگر آپ کے اندر یہ اسکلس ہے نا کہ آپ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں, تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بنیں. نیشنل لیول پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو نیشنل لیول پالیسی میکرز ہوتے ہیں سیاستدان. سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو BA کر کے پاس ہوتے ہیں, وہ بھی کیسے کرتے ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتا. تو ان کو آپ نے کیسے لٹریٹ کیا ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں؟ میں گئی تھی ایک ریناؤنڈ پولیٹیشین کے پاس نا, تو وہ تھے MNA نا, MNA نہیں تھے, MPA تھے, ٹھیک ہے, ممبر آف پروونشل اسمبلی. تو میں نے ان سے کہا سر یہ کلائمیٹ پہ یہ, اور انہوں نے کہا ملیحہ ویسے ساری باتیں ایک طرف, تم کلائمیٹ پہ کیوں کام کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا ملیحہ فائنینس پہ کام کرو, اتنی ٹیلنٹڈ ہو, اکنامکس کی طرف آؤ, اس میں پیسہ ہے, کلائمیٹ چینج کو چھوڑو, تم یہ کچھ نہیں ہے ملیحہ, تم بزنس کی طرف آؤ. وہاں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ملک میں نا جو پرائیورٹیز ہیں نا, جن کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے نا کہ یہاں سے لا میکنگ ہوگی, مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہاں سے نہیں ہوگی. آپ پہلے ان کو قائد اعظم دکھاتی نا, پھر ایسے لاز بنتے کلائمیٹ چینج میں. میں نا قائد اعظم مانگنے گئی تھی ایکچولی. مانگنے میں ان کو بہت دقت, آپ جب دیں گی نا تو وہ کہیں گے آپ جتنے زیادہ دو مجھے چاہیے. تو وہاں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہ قائد اعظم ملنے ہیں اور نہ یہ پرائیورٹی ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح, اوکے فائن. انٹرپرینور بننے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے اگر ابو کی فنڈنگ آ رہی ہو تو ہی انسان آگے جا کے کوئی اسٹارٹ اپ کر سکتا ہے, کیونکہ فنڈنگ تو آنی چاہیے کہیں سے. آپ کی کہاں سے آئی؟ اچھا, فنڈنگ یہ تھی کہ میرا ابا نے بھی وہی نا بالکل پیسے نہیں ہو, کیونکہ ان کو آج بھی میری کمپنی نہیں لگتی نا, تو کہتے ہیں یہ کیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس طرح سے تھا کہ مجھے عیدی ملی تھی نا, پہلی عیدی, تو اس سے نا میں نے اپنا پہلا ایونٹ اپنی پہلی عیدی سے کروایا تھا. تو وہ زیادہ پیسے جمع ہو گئے تھے, تو میں نے کہا اب میں یہ کرتی. تو میں نے کیا کیا تھا, اپنی نا باقی سارے جو ایکسپینسز تھے ان کو کٹ کر دیا تھا, اور مجھے لگتا تھا کہ نا میں اپنے ہی پیسوں سے نا جا کے شیلڈس ٹرافیز خریدتی تھی, اپنے ہی پیسے سے جا کے پرنٹنگ کروا رہی ہوتی تھی, سرٹیفکیٹس نا, پھر خوشی بھی ہو رہی تھی. اور اپنے پیسے سے نا پانی کی بوٹلس آپ جمع کر رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اسٹارٹ میں تو کوئی اسپانسر نہیں مل رہا ہوتا آپ کو, لیکن یہ تھا کہ اسٹارٹ میں فیملی سپورٹ ایسا نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا کہ ہو کیا رہا ہے, اور آپ بھی ٹرائل اینڈ ایرر فیز میں ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے ہو گئی, لیکن ایک سرٹن ٹائم بعد. لیکن عیدی آپ کو کتنی ملی یہ تو بتائیں. عیدی یار مجھے 15,000 روپے کسی مڈل کلاس کی عیدی نہیں ہو سکتی. میری تو 3-4 عیدوں کی ملا کے 15,000 کی ہوتی یار. یہ تو آپ بھی آ گئی اس ٹائم پہ کہ ہم مڈل کلاس تھے لیکن US جاتے تھے چھٹیوں میں. ہاں یہ تھا یار. دیکھیں نا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیسے نا سب کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم سب لوگ ہیں نا, لوگ ٹیوشنس پڑھا کے پیسے جمع کر لیتے ہیں, لوگ کسی بھی طریقے سے پیسے جمع کر لیتے ہیں. ہوتا یہ کہ آپ پیسے کا استعمال کہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہتی تو میں بھی جو ہے نا مووی دیکھ لیتی, میں بھی چاہتی تو عید پہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر لیتی, بل آ جاتا میرا بھی اچھا خاصا. میں بھی چاہتی تو کوئی ماہرہ خان کی مووی عید پہ آ رہی ہوتی ہے, میں وہ جا کے دیکھتی. میں بھی چاہتی تو میں اچھی شاپنگ کر لیتی, کچھ بھی کر سکتی تھی نا, لیکن میں نے وہ نہیں چاہا. مجھے پتا تھا کہ اگر میں چھوٹے سے گول پہ انویسٹ کر دوں گی تو کیا ہے, مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا, تو کر لیا. بہت بڑا پیسہ لیکن چھوٹے گول پہ. میں نے کہا کوئی بات نہیں کہ ہو جائے گا. اختتام پہ ہم بس یہ کہیں گے کہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا, اس کے درمیان آپ کو ایسا لگا کہ آپ کبھی میرے سامنے پوڈ کاسٹ پہ آپ ایسے ہوسٹ بنی؟ نہیں, مجھے واقعی میں یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں نے تو AAA کبھی خود نہیں دیکھا تھا, اور مجھے ACI کا تو اوبیسلی پتہ ہے ایونٹس کرواتی, لیکن مجھے AAA کی بلڈنگ تک نہیں مل رہی تھی. تو میں سوچی تھی کبھی زندگی میں AAA, شاید میں نے CV ڈراپ کی ہوگی, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جہاں میں کبھی CV ڈراپ کرنے کا سوچتی تھی میں وہاں کے پوڈ کاسٹ دوں گی. چلیے اسی بہانے آپ کو AAA کی بلڈنگ تو مل گئی. بالکل ایسے ہی. That's all from this episode of Building Context. Comment down below the guests you want us to feature. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.